مجلس پڑھ لیں. سب چلے گئے تم بھی کیوں نہیں چلے گئے؟ اس سے آپ غیر کا عالم دیکھیے اور رسول اللہ کے جو رحمت اللہ علیہ ہے وہ غیر کا عالم ہے. سب چھوڑ کر چلے گئے تم بھی چھوڑ کر چلے جاتے. جواب میں آج کا تعلق محفوظ ہے. مولا علی نے فرمایا جب رسول نے کہا کہ جب سب چھوڑ کر چلے گئے تو تم نے مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ علی نے جواب دیا اکبر بعد ایمان. رسول اللہ کہ قائم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے. سلمان دے رسول کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اور آج کیا بننا کے سامنے ہے حدیث کی قسم بیان کی ہے. ایک ہے قول رسول، یہ حدیث ہے قول معصوم. اس کو حدیث کا جو کہا معصوم نے وہ قول کا وہ حدیث ہے. عمل معصوم جو کسی معصوم نے عمل کیا وہ حدیث بن جاتا ہے. اور یہ کہ تقریر معصوم، تقریر معصوم کیا ہے؟ تقریر کے معنی یہ نہیں کہ اردو میں معنی ہے تو جہاں کہ بولنا کہتے ہیں اس کو تقریر. تقریر کے معنی ہے کوئی کام سامنے ہو اور معصوم اس کو نہ ٹوکے. کوئی بات سے سامنے کہی جائے اور اس کی تردید نہ کرے. اس کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں تقریر. یعنی برقرار تقریر کہتے ہیں برقرار رہنا. تقریر کے معنی بولنا نہیں ہے، تقریر کے معنی برقرار رہنا. کسی نے کوئی کام کیا معصوم کے سامنے، معصوم کے سامنے کام ہو رہا ہے، معصوم کو واجب ہے کہ اگر غلط ہے تو ٹوک دے. وہ واجب ہے کہ بات کی نگاہ میں غلط ہے ٹوک دے. تم یہ غلط کر رہے ہو، روک دے اس کو، روک دے تم غلط کر رہے ہو. اگر نہیں روکا تو عمل بھی حدیث معصوم بن جاتا ہے. جو سامنے عمل ہوا ہو اور رسول نے نہ ٹوکا ہو وہ عمل بھی حدیث معصوم میں شمار ہو جاتا ہے. کوئی بات کہی جائے معصوم کے سامنے، کسی رسول کے سامنے، امام کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو اس کی تردید نہ کرے معصوم کو. اگر تردید نہ کرے تو بات بھی حدیث بن جاتی ہے. وہ بات بھی حدیث بن جاتی ہے. روکنا واجب ہے نہیں ہوگا تو اپنے ہاتھ کو اوپر توجہ رہے. جب مولا علی نے کہا جب میں ایمان لانے والے کافر ہو جاتا تو رسول کو کہنا چاہیے تھا یہ علی کیا کہہ رہا کہ میدان تو باہر جا رہے ہیں مگر دائرے ایمان سے باہر نہیں جا رہے ہیں. لیکن رسول کا خاموش ہونا علی بن گیا. رسول کہے کہ سب کے سب کافر ہو چکے قوم تم سے بنی اللہ سے بنا. ایک مطلب کو منظور کہا جاتا ہے اور ایک مطلب کو مفہوم کہا جاتا ہے. ایک منظور ہے، ایک مفہوم میں مثال بھی دی تھی. آج بچوں جوان کو سمجھانے کی مثال میں دینا چاہتا ہوں. اس وقت یہ جب نشاط ہے چیزوں میں ایک دکان میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کے اوپر سب سے اچھا اور سب سے سستا کپڑا ملتا ہے. ایک مثال ہے بچے کی ضرورت کہ دکان میں سب سے اچھا کپڑا ملتا ہے اور سب سے سستا ملتا ہے. تو ایک جو اس کا ایک منطوق ہے یعنی یہاں سب سے اچھا اور سب سے سستا. اور مفہوم کیا ہے؟ یعنی دوسری دکان پر جائیں گے تو خراب بھی ملے گا اور مہنگا بھی ملے گا. دو معنی ہے، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. ظاہری معنی ہے کہ اس دکان پر کپڑا سستا ہے اور اچھا ہے. باطنی معنی کیا ہے؟ کہیں اور نہ جائیے گا، کسی اور دکان پر نہ جائیے گا، وہاں آپ کو مہنگا بھی ملے گا اور خراب بھی ملے گا. تو ایک لفظ کے ایک جملے کے دو دوسرے معنی ہوا کرتے ہیں. ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک مفہوم. منطوق ظاہری معنی
اور مفہوم باطنی مانی. تو رسول نے مجھے ارشاد فرمایا اس کا مطلوب بھی ہے اور مفہوم بھی ہے. کہا کہ میں علم دوں گا، یہ مطلوب ہے، اور مفہوم یہ کہ اس سے پہلے میں نے علم نہیں دیا تھا خود سے لے گئے. جس کا مفہوم یہ ہے اس کے بعد یہ نہیں میں اس کو علم دوں گا